الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآلہ وعطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت باسعادت کا عجیب و غریب واقعہ اور نمرود کا خواب، ان دو چیزوں کو آج ہم آپ کے سامنے اس ویڈیو میں شیئر کریں گے۔ ابراہیم علیہ السلام حضور علیہ السلام کے جد امجد ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام طوفان نوح کے 1709 سال کے بعد شہر بابل کے اندر پیدا ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نوح علیہ السلام کے بیٹے حضرت سام کی اولاد میں سے ان کے 10ویں فرزند ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام کی ولادت باسعادت حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 3200 سال پہلے ہوئی۔ ابراہیم علیہ السلام کی کنیت ہے ابو الضیفان، یعنی بہت زیادہ مہمان نواز۔ لفظ ابراہیم یہ دو لفظوں کا مرکب ہے، دو لفظوں کو ملائیں تو بنتا ہے ابراہیم۔ ان میں سے پہلا لفظ ہے اب اور دوسرا ہے رحیم۔ اب کا معنی ہوتا ہے باپ، اور رحیم کا معنی ہوتا ہے رحم کرنے والا، مہربان اور شفقت کرنے والا۔ تو اب اور رحیم دونوں کو ملایا تو بنتا ہے ابراہیم، اور ابراہیم کا معنی ہے مہربان باپ، شفقت کرنے والا اور رحم کرنے والا باپ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت باسعادت ایک عجیب و غریب طریقے سے ہوئی۔ نمرود نے اپنی سلطنت کے دور میں رات کو اپنی نرم و نازک بستر پہ سوئے ہوئے اپنے محل میں ایک عجیب و غریب خواب دیکھا۔ جب نمرود نے خواب دیکھا تو خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ شہر بابل کی جانب سے افق پر ایک ستارہ روشن ہوتا ہے، اور رفتہ رفتہ وہ ستارہ آسمان پر چھا جاتا ہے، اور سورج اور چاند کی روشنی بھی اس ستارے کے سامنے ماند پڑ جاتی ہے۔ نمرود کانپ اٹھا، خوف زدہ ہو گیا۔ اس نے کانپ کر خوف زدہ ہو کر اپنے وزیروں کو طلب کیا، مشیروں کو بلایا، ان سے مشاورت کی، اور مشاورت کے بعد اپنے وزیروں سے کہا کہ جتنے بھی نجومی اور کاہن ہیں سب کو بلاؤ، میں انہیں اپنا خواب سنانا چاہتا ہوں۔ پورے علاقے کے نجومی اور کاہن جمع ہوئے۔ نمرود نے اپنا خواب بیان کیا۔ ان نجومیوں اور کاہنوں نے کچھ دیر کے لیے توقف کیا، غور و فکر کیا، اور غور و فکر کرنے کے بعد وہ نمرود سے کہنے لگے کہ تیرے خواب کی تعبیر یہ ہے، شہر بابل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تیرے دین کو نیست و نابود کر دے گا، تیری حکومت کو نیست و نابود کر دے گا، اور اس شہر کے اندر اور دنیا میں اس کے دین کا چرچا ہوگا۔ یہ تیرے خواب کی تعبیر ہے۔ نمرود نے نجومیوں سے اور اپنے وزیروں اور مشیروں سے رائے طلب کی کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ نجومیوں نے بھی، وزیروں نے اور مشیروں نے نمرود کو بڑی تدبیریں بتائی، لیکن نمرود ان کی تدابیر سے خوش نہ ہوا۔ نمرود نے اپنا جابرانہ حکم مسلط کرتے ہوئے حکم دیا کہ پورے علاقے میں پھیل جاؤ، شہر بابل کے اندر دیکھو، جو جو خواتین حاملہ ہوں، اگر ان کے پیٹ میں بچہ ہو اور بیٹا ہو تو انہیں ضائع کر دیا جائے، بچوں کو یا پیدا ہوتے قتل کر دیا جائے، اور اگر لڑکیاں پیدا ہوں تو لڑکیوں کو چھوڑ دیا جائے۔ ہر گھر کے باہر پہرے دار لگا دیے گئے، اور خواتین کو دائیوں نے جا کر چیک کیا، دیکھا گیا۔ کچھ دن گزرے، وہ نجومی بھاگتے ہوئے نمرود کے دربار میں آتے ہیں اور نمرود سے کہتے، نمرود خبردار ہو جا، وہ جس بچے کے بارے میں ہم نے تمہیں خبر دی تھی، ہم نے اپنے علم نجوم کے ذریعے اور خواب کی تعبیر کے ذریعے معلوم کر لیا ہے
کہ شہر بابل میں وہ لڑکا فلاں تاریخ میں فلاں رات کو وہ اپنے والد محترم کی صلب سے اور پشت سے اپنی والدہ کے شکم اطہر میں آنے والا ہے، خبردار ہو جا۔ نمرود نے حکم دیا کہ ہر گھر کے باہر پہرے دار اور سپاہی کھڑے ہو جائے، خواتین کو اپنے گھروں میں بند کر دیا جائے، اور جتنے مرد اس شہر میں رہتے ہیں سارے مردوں کو اپنے گھروں سے نکال کر اس رات میں جنگل میں پہرے داری کے اندر جنگل میں چھوڑ دیا جائے۔ اور نمرود خود بھی اپنا ساز و سامان لے کے اس رات جنگل میں چلا گیا۔ اس کے نجومی اور کاہن، وزیر، مشیر سب کے سب جنگل میں چلے گئے۔ جب سارے مردوں کو جنگل میں بھیج دیا، اس نے سمجھا شاید میں یہ تدبیر کروں گا تو وہ بچہ دنیا میں نہیں آئے گا، لیکن لیقضی اللہ امرا کان مفعولا، اللہ تبارک و تعالی جس کام کا فیصلہ فرما لیتا ہے، جس کا ارادہ کر لیتا ہے، وہ کام ہر صورت میں پورا ہو کے رہتا ہے۔ تدبیر خدا غالب آئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد محترم حضرت طارق اور ابراہیم علیہ السلام کی والدہ محترمہ کا اللہ کی جانب سے اس رات ملاپ ہوا، ملاقات ہوئی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی والدہ محترمہ کے شکم اطہر میں تشریف لے آئے۔ جب آپ والدہ محترمہ کے شکم اطہر میں تشریف لے آئے، جنگل میں بیٹھے وہ نجومی جو کتابیں لے کے بیٹھے تھے، وہ نجومی چیخ اٹھے اور بھاگتے ہوئے نمرود کے پاس آئے اور کہنے لگے، نمرود تو نے کیا خاک انتظام کیا ہے؟ اتنے پہرے دار ہر گھر کے دروازے پہ کھڑے کیے، عورتوں کو گھر میں نظر بند کیا، اس کے باوجود جس بچے کو تو روکنا چاہتا تھا، اے نمرود آج کی رات وہ بچہ اپنی والدہ کے شکم اطہر میں آ چکا ہے۔ نمرود یہ خبر سننے کے بعد سر پکڑ کے بیٹھ گیا، سر کو پیٹنا شروع کیا، غصے میں آیا اور اپنے سپاہیوں سے کہا کہ پہرا مزید بڑھا دیا جائے اور خواتین کو گھر میں جا کر دائیاں چیک کریں۔ آج کی رات جو جو خواتین حاملہ ہوئی ہیں، اس سے پہلے حاملہ تھی، ان کو جو ان کا حمل تھا، حمل فوراً گرا دیا جائے۔ اگر بچے پیٹ میں ہیں تو بچوں کو ماں سمیت قتل کر دیا جائے۔ ہزاروں اور سینکڑوں بچے قتل کیے گئے، سینکڑوں خواتین نے اپنے حمل گرائے، لیکن نمرود کیا کر سکتا تھا؟ جسے خود خدا دنیا میں لانا چاہتا ہو، ساری کائنات کے نمرود بھی مل جائیں تو ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں آنے سے نہیں روک سکتے۔ ابراہیم علیہ السلام والدہ محترمہ کی شکم اطہر میں آئے، خالق کائنات نے ان کی والدہ کے حمل کو چھپائے رکھا، کسی پہ اظہار نہ ہوا کہ ان کی والدہ محترمہ حاملہ ہے، اور یہاں تک کہ ابراہیم علیہ السلام کی والدہ محترمہ نے اس حمل کو اپنے شوہر سے چھپا کے رکھا، ابراہیم علیہ السلام کے والد سے بھی چھپا کے رکھا، اور 9 ماہ تک ابراہیم علیہ السلام کی والدہ کا حمل ظاہر نہیں ہونے دیا کہ ابراہیم علیہ السلام ماں کے شکم میں تھے۔ نہ انہوں نے اپنے شوہر کو بتایا۔ جب 9 ماہ گزرے، ابراہیم علیہ السلام والدہ کے شکم اطہر میں تھے، آپ کی ولادت کا وقت قریب آیا، والدہ کو درد ذے ہوئی، جو درد ذے عورت کو بچے کی ولادت کے وقت ہوتی ہے۔ جب آپ نے درد محسوس کی تو آپ اپنے گھر سے نکلی، شہر سے باہر آئی اور دور جنگل میں چلی گئی، ایک غار کے اندر، ایک اندھیری غار میں آپ داخل ہوئی جہاں اندھیرا تھا۔ آپ غار میں آ کے تشریف فرما ہوئی تو آپ کے شکم اطہر سے ایک نور برآمد ہوا۔ ابراہیم علیہ السلام کی ولادت باسعادت اس غار کے اندر ہوئی تو ساری کی ساری غار میں نور پھیل گئے۔ اس طریقے سے ابراہیم علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی۔ ابراہیم علیہ السلام کی والدہ محترمہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بازو پہ اٹھایا، بوسہ دیا، ایک کپڑے میں لپیٹا، اور آپ خوف زدہ تھی، کپڑے میں لپیٹ کر اس غار میں رکھا اور اللہ رب العزت کے سپرد کیا اور خود اپنے گھر کو چلی آئی۔ جب اگلا دن ہوا تو ماں کی ممتا نے جوش مارا کہ بچے کو دیکھ کر آؤں،
ابراہیم علیہ السلام کی والدہ اپنے فرزند کو دیکھنے کے لیے چوری چھپے نکلی۔ جب غار کے دہانے پہنچی تو غار کے منہ پہ بھاری پتھر تھا، چٹان تھی۔ جب آپ کی والدہ سامنے آئی تو آپ کی والدہ کا چہرہ دیکھنے کے فوراً بعد وہ پتھر ہوا میں اڑ گیا اور وہاں سے کھسک گیا اور سرک گیا پتھر۔ غار کا منہ کھلا۔ ابراہیم علیہ السلام کی والدہ محترمہ غار میں اندر تشریف لے گئی۔ غار میں اجالا تھا، نور تھا۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو جا کر دیکھا، ماں نے دودھ پلانا چاہا تو دیکھا رب کائنات نے اپنے خلیل کی پرورش کا ایسا اعلیٰ انتظام کیا، ایسا اعلیٰ انتظام کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کی ایک انگلی سے دودھ جاری ہو رہا تھا اور دوسری انگلی سے شہد کا چشمہ جاری ہو رہا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کبھی انگلی سے دودھ پیتے تھے اور کبھی انگوٹھے سے شہد چوستے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے انگوٹھا منہ میں ڈال رکھا تھا، چوس رہے تھے۔ یہاں پر ایک جملہ کہوں گا کہ وہ لوگ جو نبی کے نام پر انگوٹھا چومنے کو حرام اور شرک کہتے ہیں، ان کے لیے یاد دہانی ہے کہ تم نبی کے نام پر انگوٹھا چومنے سے منع کرتے ہو۔ خدا کے بندو، چومنا تو دور کی بات ہے، ہم تو انگوٹھے چوسنے کے بھی قائل ہیں۔ انگوٹھا چومنا سیدنا صدیق اکبر کی سنت ہے اور انگوٹھا چوسنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اللہ پاک نے اپنے خلیل کی پرورش کے لیے دودھ کا اور شہد کا انتظام فرمایا۔ ماں نے دیکھا، پیار کیا، غار سے باہر آئی تو ہوا میں اڑ کر پتھر دوبارہ آیا اور غار کے دہانے پہ آ کر غار کو بند کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کی والدہ محترمہ اپنے گھر چلی گئی اور ہفتے میں ایک بار ابراہیم علیہ السلام کو دیکھنے کے لیے آیا کرتی تھی۔ 9 مہینے تک ابراہیم علیہ السلام اس غار میں رہے۔ پھر آپ کی والدہ محترمہ نے اپنے شوہر حضرت طارق کو بتایا کہ اللہ پاک نے مجھے ایک فرزند عطا فرمایا ہے جس نے میرے شکم سے جنم لیا ہے، میں نے تمہیں نہیں بتایا تھا۔ اس بچے کو میں نے غار میں جا کر جنم دیا ہے، اگر تم اسے دیکھو گے تو تم بھی سمجھو گے وہ بچہ چودھویں کا چاند ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی والدہ نے اپنے شوہر کو بتایا۔ شوہر بے تاب ہوئے دیدار کے لیے اور اپنی زوجہ کے ساتھ مل کر جب غار کے پاس آئے تو غار کے دہانے سے بھاری پتھر ہوا میں اڑ گیا۔ جب ہوا میں اڑا، غار کا منہ کھلا تو ابراہیم علیہ السلام کا یہ پہلا معجزہ دیکھنے کے بعد آپ کے والد گرامی بڑے متاثر ہوئے۔ ماں بھی بچے کی پرورش کرتی ہے، تربیت کرتی ہے، باپ بھی پرورش کرتا ہے، لیکن وہ پرورش جو خالق کائنات نے اپنے خلیل کی تھی، انوکھی پرورش تھی۔ ہم بچے کو پالیں، ماں بچے کو پالے تو بچہ ایک دن میں ایک دن بڑا ہوتا ہے، لیکن خالق کائنات نے جب اپنے خلیل کی پرورش فرمائی، خالق کائنات نے اپنے خلیل کی تربیت فرمائی تو ابراہیم علیہ السلام غار کے اندر ایک دن میں اتنے بڑے ہوتے تھے جتنا بچہ ایک مہینے میں بڑا ہوتا۔ اتنی پرورش پاتے تھے کہ رب خود پرورش دے رہا تھا، اور ایک مہینے میں اتنا بڑا ہوتے تھے جیسے بچہ ایک سال میں بڑا ہو۔ اور ایک روایت میں ہے کہ ایک دن میں ایک ہفتے کے برابر بڑا ہوتے تھے، اور ایک ہفتے میں مہینے کے برابر بڑے ہوتے تھے، اور ایک مہینے میں سال کے برابر بڑے ہوتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کی ولادت بسعادت ایسے ہوئی۔ یہاں پر یہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد گرامی کا پھر انتقال آپ کے بچپن ہی میں ہو گیا۔ بعد میں والدہ محترمہ کا بھی انتقال ہوا تو ابراہیم علیہ السلام کی پرورش پھر آپ کے چاچا نے کی۔ آپ کے چاچا کا نام تھا آزر، اور آزر بت پرست تھا۔ اس نے پرورش کی تھی، آپ کو بڑا کیا، جوان کیا۔ اب بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام آزر ہے، وہ غلطی پر ہے۔ آپ کے والد کا نام تھا طارق، آزر نہ تھا۔ جو آزر سمجھتے ہیں، آزر مان کر بعد میں پھر کہتے ہیں دیکھو نبی کے والد تو بت پرست تھے، نبی کے والد تو معاذ اللہ مشرک تھے، شرک کرتے تھے، اور نبی کے گھرانے کے اندر بھی شرک پایا جاتا تھا معاذ اللہ۔ وہ لوگ غلطی پر ہے۔ نبی جتنے بھی آئے
بالکل انبیاء میں سے کسی نبی کے والدین مشرک نہیں ہوئے، کیونکہ رب کائنات نے تمام انبیاء کی پشتوں سے اپنے محبوب کے نور کو گزارا ہے، اور پاک رحموں سے پاک پشتوں میں منتقل ہوتا ہوا نبی معظم کا نور آیا ہے۔ ان پشتوں میں کوئی پشت بھی شرک کی متحمل نہ تھی۔ ابراہیم علیہ السلام کے والد گرامی حضرت طارق تھے، وہ موحد تھے اور مومن تھے، اور آپ کے والد مشرک نہ تھے۔ وہ جو مشرک تھے وہ آپ کے چاچا تھے، اور آپ نے چاچا سے آپ نے بعد میں بیزاری کا اور برات کا اعلان فرما دیا تھا، اور آپ شہر بابل سے ہجرت فرما کر پھر فلسطین تشریف لے گئے تھے۔ رب کائنات ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی اور زندگی سے جو چیزیں ہمارے لیے تعلیم ہیں ان پہ عمل پیرا ہونے کی اور انہیں آگے پھیلانے کی توفیق اور سعادت